السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، اور میری ہزار جاں قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ۔ زندگی ایک ہے، اس ایک زندگی کو اگر گزارنا ہے تو اندھیروں میں زندگی نہ گزارے، روشنی میں گزارے۔ اندھیروں کی زندگی میں بھٹک جاتا ہے انسان، اور کسی جھاڑی اور کسی گڑھے اور کسی مشکل میں اٹک جاتا ہے، اور روشنیوں کی زندگی میں انسان ہمیشہ پھلتا پھیلتا پھولتا بڑھتا اور کامیاب ہوتا ہے۔ ایک زندگی کو گزارنا ہے پر روشنی کے ساتھ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ روشنی پانی ہے، اور کن سے پانی ہے؟ آقا کے گھر سے پانی ہے۔ دیکھو، انسان کو سب سے زیادہ جو دیکھتا ہے اس کا گھر دیکھتا ہے، اس کے دن، اس کی رات، اس کی صبح، اس کی شامیں، اس کے لمحے، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کی خوشی، اس کا غم۔ انسان کو سب سے زیادہ قریب سے اس کا گھر دیکھتا ہے، اور سب سے زیادہ قریب سے جو دیکھا ہے وہ ازواج رسول نے اور آل رسول نے دیکھا ہے۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ سب سے زیادہ جو دیکھا ہے وہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ۔ اور سب سے زیادہ جو ہیرے قریب رہے ہیں وہ حسنین کریمین رہے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے۔ اگر زندگی میں روشنی پانی ہے تو آل رسول سے روشنی پائے، اور ان سے سبق لیں زندگی گزارنے کا کہ میرے حضور کی مناجات کیسی تھی، میرے حضور کی مسکراہٹ کیسی تھی، میرے حضور کی صبح کیسی تھی، میرے آقا کی شام کیسی تھی۔ اگر ان سے زندگی کی روشنی پالی، زندگی بہت کامیاب گزرے گی۔ اگر ان سے زندگی کی روشنی نہ پائی، زندگی اندھیروں میں گزر جائے گی، ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہیں گے، دنیا کے ناکام انسان ہوں گے، دنیا کے ناکام انسان ہوں گے۔ اگر مانگنا ہے تو ان سے مانگے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا کیسے۔ ایک شخص کہتے ہیں مجھے کسی ضرورت تھی، کسی چیز کی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی مشکل تھی، کوئی پریشانی تھی، میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں گیا، میں ان سے جا کے عرض کروں کہ میری اس ضرورت میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں۔ آل رسول کا گھرانہ سخیوں کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ مروتوں کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ محبتوں کا خزانہ، اور آل رسول زندگی میں وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنا تن، اپنا من نہیں، امت اور انسانیت کو لے کر چلے۔ تو کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی تڑپ رہے، رو رہے، اور ان کے آنسو بہ رہے، اور زاروں کے تار رو رہے، اتنے آنسو بہ رہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور کبھی اپنی داڑھی پکڑتے تھے، اور کبھی مچلتے تھے، اور کبھی روتے تھے، پھر کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے جھک جاتے تھے، کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ اٹھا کے اللہ کے سامنے آسمانوں پہ دیکھتے تھے، اور یا رب اور یا رب کہتے تھے۔
کہنے لگے میں ان کی اس تڑپنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، مچلنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، ان کے سارے اس انداز کو دیکھتا رہا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا سر تنگ سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ میں نے سمجھ گیا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اور اللہ سے کیسے منوایا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے تڑپا جاتا ہے۔ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے تو نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری زبان بول رہی ہوتی ہے، ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مانگ تو نہیں رہے ہوتے۔ یہ دعائیں مانگنا ہمیں زندگی کا سلیقہ آل رسول سے ملے گا، ان سے زندگی کا جینا ملے گا، ان سے زندگی کا مرنا ملے گا۔ مجھے ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کا بہت احترام فرماتے تھے، اور جب حضرت عباس تشریف لاتے تھے تو حضور کی چاہت ہوتی تھی میرے آقا کی کہ کوئی محفل میں ان کو جگہ دے۔ ایک دفعہ حضرت عباس تشریف لائے، غلامان مصطفیٰ سارے تشریف فرما ہیں، آقا کے سارے اصحاب رسول آل رسول سب بیٹھے ہیں۔ میرے حضور کو میرے آقا کو بے چینی ہوئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آخرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے لیے جگہ بنائی، اور میرے حضور کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مفہوم ہے مقام والا ہی مقام والے کو جانتا ہے، مقام والا ہی مقام والے کو جانتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات چلی تو ایک چھوٹا سا موتی ان کا بھی دے دو۔ فرماتے ہیں جب بھی مجھے مشکل پڑی، جب بھی مجھے پریشانی ہوئی، اور جب بھی مجھے الجھن ہوئی، میں نے دیدار مصطفیٰ کیا، میری الجھن ختم ہو گئی۔ میں نے دیدار مصطفیٰ کیا، میری مشکل ختم ہو گئی۔ میں نے دیدار مصطفیٰ کیا، میرے مسئلے حل ہو گئے۔ میں نے دیدار مصطفیٰ کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کھوئی ہوئی منزل مل گئی۔ یہ ان سے ہم نے جینا سیکھنا ہے، ان کی زندگی سے کچھ سبق لینے ہیں، مرنا جینا انہی سے سیکھنا ہے۔ ایک شخص کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک سائل گیا اور مانگنے گیا، دیکھا کہ آپ مراقبے میں ہیں، یہ میں مانگنا سکھا رہا ہوں ان ہستیوں کے وسیلے سے، ان ہستیوں کی زندگی سے، اور میں مراقبے میں ہیں، آنکھیں بند ہیں، بے خود ہیں، بے خود ہے، کوئی خبر نہیں ہے، خبر نہیں۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں دنیا کی، نہ ملک دے نہ مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یکرو رہن، سارے گمان گم ہو گئے، مولا صرف تیرا ہی خیال ہے، صرف تیرا ہی تصور ہے، صرف تیرا ہی دھیان ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ کی ذات کیا کمال ذات تھی، انہوں نے تو ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا، انہوں نے جینا سکھا دیا، اور انہوں نے مرنا سکھا دیا مجھے آپ کو۔ سائل کہتا ہے میں نے دیکھا سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے ہیں اور گم ہیں، اور زمین کی طرف نظر ہے اور آنکھیں بند ہیں۔ کہنے لگے میں جب گیا تھا میں چاش پڑھ کے گیا تھا، اور چاش کا وقت ہمیشہ تقریباً 9-10 کے درمیان، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، اور ظہر کا جب وقت آیا تو مؤذن نے آ کے اذان دی۔ جب مؤذن نے اذان دی تو کہنے لگا صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ،
اے اللہ تو سچا وصدق الرسول، اے اللہ تو سچا تیرا رسول سچا، اور آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر ایسے جیسے کہ اس کائنات میں واپس آئے اور لاہوتی کائنات اور لاہوتی دنیا سے کائنات سے اس سے تعلق ہٹا اور اس دنیا سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم واپس تشریف لائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، کائنات کی سیر کر لیتے ہیں۔ اللہ والوں سوچو تو صحیح، جن کی جوتیوں کے صدقے ساری کائنات کو ولایت ملی ہے، ان اللہ والوں کے کمال اور آنکھیں بند کرنے سے رب انہیں کائنات کی کیا سیر کراتا ہوگا، اور لاہوت ملکوت اور ناسوت اور جبروت اور عالم غیب کی کیا سیر کراتا ہوگا۔ ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں کائنات کی کیا تجلیات اور کائنات کے کیا کمالات اور کائنات کے کیا وصل و وصال ملتا ہوگا، وصل و وصال ملتا ہوگا۔ فرمایا کہ آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد متوجہ ہوئے کیسے آنا ہوا، کب آئے؟ کہ حضور میں تو صبح اشراق پڑھ کے آ گیا تھا، سائل ہوں کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، دکھوں کا مارا ہوں، غموں کا مارا ہوں، میرے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ماں باپ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، اور دوسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بیوی اچانک کنویں میں گر گئی اور مر گئی، اور تیسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ 2 بچے آگ میں جل گئے، اور چوتھا حادثہ یہ ہوا ہے کہ میری کھیتیوں کو آگ لگ گئی، اور 5واں حادثہ یہ ہوا ہے بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور 6واں حادثہ یہ ہوا ہے دکھوں نے میرے آنگن میں راج کر لیا ہے، اور 7واں حادثہ یہ ہوا ہے سب دوست منہ موڑ گئے ہیں، اپنے منہ موڑ لیا اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اور من لگے شیخ نے میرے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، وہ ہاتھ کیا مبارک ہوگا اور وہ کندھا کیا مبارک ہوگا۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، ایک کندھے پہ امام حسن ہے، ایک کندھے پہ امام حسین ہے۔ بندے نے کہا کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے، کیسی شاہ سوار سواری ہے۔ میں نے یہ دیکھ کہ سوار بھی بڑے شاہ سوار ہیں۔ میں حضور ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے، ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے کندھے پہ، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمان لگے لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، کیا تو مولائے کائنات کی وہ دعا بھول گیا، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ کیا تو حضرت محمد صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا بھول گیا؟ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ تو دعا بھول گیا؟ ہاں میں بھول گیا، میں پڑھ، اور کندھے پہ ہاتھ ہے ابھی، اور میں پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ اور میں پڑھ، کہنے لگے میں نے پڑھا اور ایسے وہ میرے دل سے غموں کا غبار چھٹ گیا، اور میری طبیعت میں فرحت آ گئی، میری روح میں ایک رحمت آ گئی، اور میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میرے غم کے پہاڑ کھل گئے ہیں نمک کی طرح، اور ہواؤں میں تحلیل ہو گئے ہیں، اور مجھے راحت اور خوشیوں کا ایک سامان ملا ہے۔ ابھی میں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے، اور میرے کندھے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ مبارک ہے، اور انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا پڑھ پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ آج آپ کو کوئی غموں کا مارا ہوا ایسا نہیں ملے گا جس کے غم اتنے طویل ہوں کہ اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، قبروں میں چلے گئے،
اور اس کی بیوی بھی ڈوب کے مر گئی اور اس کے بچے بھی جل کے بھن گئے اور اس کو غموں نے گھیر لیا اور اس کو دشمنوں نے تنہا کر دیا. کوئی بندہ شاید دنیا میں ایسا آپ کو نہ ملے. کیا ان ہستیوں نے, میں نے کہا ہے نا, زندگی میں آل رسول نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے, لینا سکھایا ہے, رونا سکھایا ہے, اور در مصطفیٰ پہ آ کے پھر اللہ سے مانگنا اور لینا, یہ صرف آل رسول نے سکھایا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی ہستی کو اگر پرکھنا ہو, اس کے گھر والوں سے اس کے احوال پوچھو, اس کی صبح پوچھو, اس کی شام پوچھو, اس کے دن پوچھو, اس کی راتیں پوچھو, اس کی لمحے پوچھو, اس کے غم پوچھو, اس کی خوشیاں پوچھو, اس کا قرآن پوچھو, اس کی آمد پوچھو, اس کی رفت پوچھو. کسی سے پوچھنا ہے تو وہ آل رسول ہیں. اور میں تو یہ دعا بھول گیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. کمال دعا ہے. کہتے میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گیا, شیخ نے میرے ہاتھ سے, کندھے سے ہاتھ ہٹایا, ایسے ہے کہ میرا جسم پھول بن گیا, میرے غم دھل گئے, میری الجھنیں ختم ہو گئی, میرے مسائل حل ہو گئے, میرے درد اس دنیا سے ختم ہو گئے. اور شیخ نے فرمایا جا یہ دعا پڑھ. کہنے لگے مجھے ایک موتی دے دیا مسنون دعا کا, مسنون دعا کا موتی دے دیا. میں دعا پڑھتا رہا. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. سبحان. اب میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اے مولا کوئی ایسے وقت سے بچانا کہ اچانک مجھ پہ بجلی ٹوٹے, اچانک مجھ پہ بلا ٹوٹے, اچانک مجھ پہ قہر ٹوٹے, اچانک میں خبر سنوں تکلیفوں کی, حادثوں کی, مصیبتوں کی, پریشانیوں کی, اور اچانک حادثہ ہو جائے, اچانک مجھ سے میرے یار چھن جائیں, میرے دوست چھن جائیں, اچانک مجھ سے رزق چھن جائے, صحت چھن جائے, دولت چھن جائے. جہد البلاء, کوئی بلا آ جائے, کوئی وبا آ جائے, کوئی قحط آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, مجھے عزتیں کے گھاٹے, یا مجھے جانوں کے گھاٹے, یا مجھے دولت کے گھاٹے, یا مجھے مال کے گھاٹے دیکھنے پڑے, مولا اس گھڑی سے بچاؤ. آپ چاہتے ہیں سارے اس گھڑی سے بچیں؟ تو میرے آقا کی یہ مسنون دعا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء. مولا مجھے شقاوت سے بچانا. وہ کیا ہوتی ہے ذرا غور سے سنو. ہر انسان کی پیشانی پہ ایک لکیر ہوتی ہے, لکیریں ہوتی ہیں, ان میں ایک لکیر یہ ہوتی ہے کہ انسان شقی ہے یا سعید ہے, یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے, اس کا آخری لمحہ کیسے ہوگا. فرمایا حال کو نہ دیکھ, معال کو دیکھ. معال کہتے ہیں انجام کو, انجام گلستان کیا ہوگا کوئی خبر نہیں. مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ میں مخلص تھا یا لوگوں کے سامنے شعبدہ بازی کرتا رہا, یا لوگوں کو اپنے رنگ دکھاتا رہا, گفتگو کے روپ کے. اس سے پہلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا یا کلمہ چھین لیا جائے گا. درک شقاء, اللہ مجھے شقاوت سے بچانا, ذلیل ہونے سے اور قیامت کی رسوائی سے. جب قیامت میں کہا جائے گا خذو وغلو ثم الجحیم صلو, پکڑو اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو, اور ایک لفظ کہے گا رحم رحم. اس وقت نہیں رحم کیا جائے گا. فرمایا میں رحمان اور رحیم تجھے دنیا میں کہتا رہا, ایک دفعہ رحم کر لی, میں 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا. اس وقت تو غافل رہا. آج دن وہ ہے, آج دن میں کوئی رحم نہیں سنا جائے گا. میں کہ عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا.
درک شقا، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ شقاوت میرے اندر ایسی آ جائے کہ آخری وقت میں میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ سندھ کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا مرزا عبد الباقی، مکلی میں اس کی قبر ہے، ٹھٹھا میں مکلی میں اس کی قبر ہے۔ دنیا کے ظالم بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی مکلی میں 100 سے زیادہ آل رسول اصحاب رسول کی مزارات ہیں، قبور ہیں، اور ہزاروں اولیاء، لاکھوں اولیاء صالحین وہاں موجود ہیں۔ توجہ ہے بھائی، یہ باتیں کر رہے ہیں، توجہ ہے؟ ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں قرب دور ہو جائے کہ درس شاید ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں والے ہیں، ہم تو ساتھ رہنے والے ہیں، ہمیں درس کی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس کے دل میں یہ آ جائے، بدقسمت ہوتا ہے۔ ہم تو ساتھ رہنے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بس وہاں اس کا زوال شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے جب اندر کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ میرے آج کی طلب کو باقی رکھے۔ تو اس کے ظلم و ستم پہ، اس کا ظلم و ستم پہ ایک اللہ والے آئے، انہوں نے فرمایا عبد الباقی، اس کے دربار میں آ کے تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، کر لے، ورنہ تیرا خاتمہ میں صحیح نہیں دیکھ رہا، تیرا خاتمہ میں صحیح نہیں دیکھ رہا۔ اور وہ دعا میری نہیں ہے، در مصطفیٰ سے ملی ہے، در حضور سے ملی ہے، مدینے سے ملی ہے، مسنون دعا ہے، اور مسنون دعا کی ایک طاقت اور تاثیر ہے، مسنون دعا کی ایک طاقت اور تاثیر ہے۔ یاد رکھیے گا، ساری کائنات کی یقین کی بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کسی بندے نے، واقعہ میں پورا بیان کر دوں لیکن یہ مرزا عبد الباقی کا واقعہ یاد رکھیے گا، کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کچھ بول بتایا اپنی زبان کے، فرمایا یہ پڑھنے سے یہ مل جاتا ہے، یہ پڑھنے سے یہ مشکل ٹل جاتی ہے، یہ پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سب کچھ ملے گا لیکن میرے نانا کے بولوں میں جو کچھ ہے وہ کائنات کے کسی بولوں میں نہیں۔ اور وہ میرے نانا کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نانا کے فرمان میں جو کائنات ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ، جن کے نام پہ کائنات کے علم بکھرے ہیں۔ حضرت علی تو علم کے دروازے تھے نا، حضرت امام جعفر صادق نے علم کے کائنات کے دروازے بکھیر دیے ہیں۔ محدثین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ کی زانوِ تلمذ ان کی شاگردی اختیار نہ کرتا، میں ہلاک ہو جاتا، میں برباد ہو جاتا۔ ان کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت۔ فرماتے ہیں نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی صحبت کو اختیار نہ کرتا، ان کے سامنے شاگردی نہ اختیار کرتا۔ میں کہ تیرے سارے منتر، تیرے ساری باتیں، تیرے سارے ورد وظیفے ٹھیک ہیں، جو میرے آقا میرے نانا کا وظیفہ ہے اس سے بڑا کائنات کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، وہ مسنون دعائیں ہیں، وہ مسنون دعائیں ہیں۔ مسنون دعاؤں میں جو کائنات ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو مرزا عبد الباقی کو کہا تو یہ دعا پڑھ لے، تیرے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ میں تیری زندگی میں شقاوت دیکھ رہا ہوں۔ تو مرزا عبد الباقی نے کہا، بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کی حکمرانی صرف ٹھٹھا میں نہیں تھی، سمندر کے کنارے سے لے کر بمبے کے سمندر کے کنارے تک تھی۔ بہت بڑی حکومت تھی اس کی، اور اس کا مکلی راجدھانی تھا، کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، دارالخلافہ۔ تو کہا یہ شقاوت کیا ہوتی ہے؟ غور سے سنیے گا، آج کچھ ایسا موضوع نکلا ہے کہ شاید میرے پچھلے درسوں میں یہ لفظ نہ نکلا ہو۔ یہ دعا کے کمالات، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فیضان بیان کر رہا ہوں، یہ آل رسول کا فیضان بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں ایک کتاب بھی لایا ہوں اس گاؤں والوں کے لیے،
یہ وظائف محمد اور آل محمد، یہ وظائف کتاب لایا ہوں، محسن کو میں نے دے دی ہے، یہ ہر گاؤں کے ہر گھر میں پہنچائے جائے۔ یہ میری طرف سے آپ سارے گاؤں والوں کو گفٹ ہے، یہ کتاب ہدیہ ہے۔ پیر آتا ہے لے جاتا ہے، یہ فقیر اور پیر آتا ہے دے جاتا ہے۔ کہنے لگا شقاوت کیا ہے؟ کہنے لگا شقاوت یہ ہے کہ ساری عمر تو تخت پہ رہے، تاج پہ رہے، راج پہ رہے، اور تیرا آخری وقت برباد ہو جائے اور تجھے ذلت اور رسوائی دنیا آخرت کی قیامت کی دیکھنی پڑے، یہ شقاوت ہے۔ تو کہا اپنی دعا اپنے پاس رکھ، اپنی دعا اپنے پاس رکھ، مجھے تیری دعا کی ضرورت نہیں، بس یہ دعا کی برکت ہی ہے جا میں نے تیری جان بخشی کر دی ہے۔ یہ دعا کی برکت ہے، دعا کی برکت تو مان گیا، یہ دعا کی برکت ہے میں نے تیری جان بخشی کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے دعا پڑھی تھی اور اس کے ظلم کی بلا اس پہ آنی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا۔ تو مرزا عبد الباقی کی بلا تو نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ دعا پڑھی ہوئی تھی، اس کا قہر تو اس پہ نہیں آ سک رہا تھا۔ کہنے لگے یہ دعا کی برکت ہے میں نے تیری جان بخشی کی ہے، تیری جان بخشی کی ہے، جا اس دعا کی وجہ سے تجھے میں نے جان بخش دیا۔ اس اللہ کے ولی کو کہا یہ نصیحت ہے کسی اور کو کر، بس قدرت کا انتقام چلا، اس کے ظلم کی کالی رات کا انجام تھا۔ اگر یہ دعا پڑھ لیتا اللہ مرنے سے پہلے توبہ بھی دیتا، بری موت سے بچاتا، اور آخرکار اس نے اپنی تلوار کے ساتھ اپنے گھاؤ لگائے اور اپنی تلوار کے ساتھ خود اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے آپ کو تلوار کے ساتھ مار کے ختم کر لیا، اور رہتی دنیا تک وہ ظالم بادشاہ کے نام سے لکھا گیا۔ آج بھی اس کا بہت بڑا مقبرہ ہے، میں کئی دفعہ اس کے مقبرے پہ گیا ہوں، میں رات کی تنہائیوں میں، سخت سردی سخت گرمی میں مکلی کے کوچا کوچا گلی گلی اور قبروں میں پھرا ہوں، لیکن اس کے مقبرے میں آج بھی میں نے وحشت پائی ہے، ظلمت پائی ہے، اندھیرا پایا ہے، بوجھ پایا ہے، بے سکونی پائی ہے۔ پتہ نہیں اندر کتنی وحشت ہوگی، اندر کتنی ظلمت ہوگی، اور صدیوں سے وہ وحشت اور ظلمت میں تڑپ رہا ہے۔ اور اگر یہ دعا پڑھ لیتا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کر لے گا کہ امیر المومنین غموں اور دکھوں نے مجھے توڑ دیا ہے، 7 غموں نے میرے سب کچھ کو ختم کر دیا ہے۔ شہنشاہ نے فرمایا تو بھول گیا وہ دعا کو، وہ تو بھول گیا کہ حضور کون سی دعا؟ فرمایا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقاء، بری قسمت سے، بری قسمت سے، بری قسمت سے کہ میرا نصیب ہی برا ہو جائے، جہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں سکڑ جاتا ہے، جہاں قدم اٹھاتا ہوں پھسل جاتا ہوں، لوگوں کے راستے کھل جاتے ہیں، میری راہیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو منزلیں مل جاتی ہیں، میری راہیں چھن جاتی ہیں، میری قسمت ہی بری ہے، کھوٹا نصیب، قسمت۔ کہتے ہیں نصیب سویا ہوا ہے جاگا نہیں ہے، اور میرا نصیب سویا ہوا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس لوگ جاتے تھے دعا کرانے کے لیے، وہ جاتے تھے نا جب، پھر لوگوں کو تسبیح اور اعمال پہ لگا دیتے تھے، کسی کو 40 دن اپنی غار میں ٹھہراتے تھے، کسی کو 70 دن، کسی کو 90 دن اپنی غار میں ٹھہراتے تھے۔ اور جب واپس یہ بندہ جب گیا نا، اس کی تڑپ اور طلب بہت سچی تھی، تو درویش نے فرمایا اچھا ایسا کر، جب جانا نا تو راستے میں اگر کہیں تجھے کوئی رات آ جائے تو رات وہیں گزار دینا، تیرا کام ہو جائے گا۔ بیچارہ غربت، پریشانیاں، تنگدستیوں، مشکلات، قرضوں کا مارا ہوا، اب اللہ والے سے دعا لے کے جا رہا تھا، ذکر کر کے جا رہا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو دعا کا طریقہ سکھایا اس دعاؤں سے اللہ سے مانگ مانگ اور منوا کے جا رہا تھا۔ تو اب تو اس کا سویا نصیب جاگنا تھا۔ آگے گیا تو رات پڑ گئی، ایک غار دیکھا تو نے کہا رات میں یہاں گزار دوں۔ جب غار میں دیکھا گیا نا
تو دیکھا کہ اسی کی ہم شکل ایک بندہ سویا ہوا پہلے سے، بالکل اسی کی ہم شکل. حیران ہو گیا، یہ میں ہوں یا میں یہ ہوں؟ کون ہے یہ؟ اسی کی ہم شکل. اس کو جھنجھوڑ کے اٹھایا، بڑی مشکل سے وہ اٹھا. اٹھانے کہنے لگا تو کون ہے؟ کہ میں تو ہوں. وہ کون؟ کہ میں ہوں. میں کون ہوں؟ تو ہوں. میں ہوں، تو ہے، تو ہوں، تو میں ہوں. کہ تو ہے کون؟ کہا تیرا نصیب ہوں. تو یہاں کیسے؟ کہا سویا ہوا تھا، تیرے ہر کام میں رکاوٹیں تھی، تیرے پاس ہر مشکل تھی، تیرے پاس ہر پریشانی تھی، ہر بیماری، ہر دکھ تھا، ہر غم تھا، ہر کڑھن تھی، ہر درد تھا. اب انہوں نے کہا تیرے پاس ہر دنیا کی راحت ہوگی، خوشیاں ہوں گی، خوشحالیاں ہوں گی، عبادت ہوگی، تسبیح ہوگی، رزق ہوگا، صحت ہوگی، عزت ہوگی، وقار ہوگا، شان و شوکت ہوگی. اچھا کہ اب میں تیرا نصیب جاگ چکا ہوں. کہ جاگا کیسے ہے؟ کہا وہ ایک درویش کے پاس گیا تھا، تجھے انہوں نے مانگنا بھی سکھایا تھا، رونا بھی سکھایا تھا، لینا بھی سکھایا تھا، مسنون اعمال بھی دیے تھے، وہ آل رسول اصحاب رسول کی تسبیحیں بھی دی تھی، وہ ذکر بھی دیا تھا. وہ دیا تھا نا؟ ہاں. کہ بس اس دن سے عرشوں سے فیصلہ تیرے حق میں ہو گیا ہے. اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. اب اس کی لمبی کہانی ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد واپس اسی واقعے کی طرف آؤں گا. اب یہ رات وہاں گزاری، صبح گیا، ابھی جا ہی رہا تھا، دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی. او حشم قدم ہٹو بچو چوکدار ہوشیار، بادشاہ کی سواری تھی، ہر طرف روشنیاں، گھوڑے، ہاتھی. کہنے لگا یہ بھی تو انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. یہ بادشاہوں کی سواری بیٹھے اور مجھے ایک پل کی نصیب ہو، اور ایک 3 وقتوں کی پھر نصیب نہ ہو. غربت تنگ دستی مجھے گھیر لے. کوئی بات ہے؟ جوتی اتاری اور ایسے نشانہ لے کے نہ دور سے بادشاہ کے تاج کا نشانہ لیا، ٹھو کر کے جوتی بادشاہ کے تاج پہ لگی. اور جب بادشاہ کے تاج پہ لگی اور بادشاہ کا تاج ہو گیا، ہر طرف ہلچل مچ گئی، پکڑو جانے نہ پائے. یہ کون ہے گستاخ جس نے بادشاہ کی تاج کو اڑا دیا؟ بادشاہ کے سیکیورٹی گارڈ صاحب نے اس کو پکڑ لیا، گھیر لیا، جکڑ دیا. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد زندگی مبارک، جان مبارک، بادشاہ کی صحت مبارک، خوشخبری ہو. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ حضور انور، آپ کے تاج پہ ایک زہریلا سانپ بیٹھا تھا اندر، آپ نے تو تاج اتار کے رکھ دیا، پھر تاج اٹھا کے سر پہ رکھ دیا، وہ اندر زہریلا سانپ بیٹھا تھا. اگر وہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر ٹس لیتا تو حضور کی جان چلی جاتی. لگتا ہے اس بندے کے پاس کوئی علم تھا، اس نے دیکھا اور اس نے دور سے نشانہ لیا. اب ہون پٹھیاں بھی سیدھیاں ہون لگی ہیں، اب الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے. ہاں، الٹی سیدھی ہو رہی ہے. اس کے بعد لگتا ہے کوئی چیز تھی، اس نے زور سے اگر کہتا، پکارتا، کون اس کو بادشاہ کے قریب جانے دیتا؟ کون کہتا بادشاہ کا تاج اتارو؟ بادشاہ کا تاج کوئی اتار ہی نہیں سکتا. اس نے حل سوچا کہ بادشاہ کو بچانا ہے اور بادشاہ کی جان بچانی ہے. تو اس نے فوراً یہ کیا، دور سے بادشاہ کے تاج کو اڑا دیا اور ہم نے سانپ مار دیا. اب مرا ہوا سانپ بھی ساتھ ہے، بادشاہ کا تاج بھی ساتھ ہے. بادشاہ نے سر پہ تاج رکھا اور نظر کرم ہوئی، کہا ہمارا محسن ہے، اس کو جکڑے نہیں، اس کو سواریوں پہ بٹھاؤ. اور پھر وہ وقت، اور بادشاہ کا وزیر تھا، بادشاہ کے دربار کا خاص آدمی تھا، اور بادشاہ کی نظر کرم تھی. یہ ستا ہوا نصیب جاگا ہے، اب ساری الٹی اب اس کی سیدھی ہوگی. اور جب نصیب سو رہا تھا، ہر سیدھی الٹی ہو رہی تھی. ہاں ہاں، ہر یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء. اللہ میرے نصیب کو جگا دے اور برے نصیب سے بچا دے. یاد رکھیے گا، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو ڈگریاں دے سکتے ہیں،
ट्रकों के भरे जहेज दे सकते हैं, रकबे ज़मीनें मुरब्बे खूह दे सकते हैं, डिग्रियां बड़ी बड़ी बैरून मुल्क इंग्लैंड अमेरिका की दे सकते हैं, माल की बुनियाद पे लोग देते हैं, जहेज में 7 बागियां गुलाम नौकर देते हैं, दे सकते हैं, जहेज में 7 घोड़े ऊंट जानवर दूध देने वाली गायें देते हैं, दे सकते हैं, हीरों के सेट ताज देते हैं, दे सकते हैं, सोने के भरे हुए छज और गठड़ियां देते हैं, दे सकते हैं, पर मुझे कोई दुनिया में एक शख्स ऐसा दिखा दे जो अपनी नस्लों को नसीब दे सकता हो। कोई एक दिखा दो जो अपनी नस्लों को नसीब दे सकता हो कि बेटी तुझे सारी कायनात की दौलतें दी हैं, ले ये एक पोटली है, इसके अंदर तेरा नसीब है बेटी, इस पोटली को कभी हाथ से ना जाने देना, तेरा नसीब इसी में है। मुझे दुनिया में कायनात में कोई शख्स दिखा दो जो अपनी नस्लों को नसीब दे सका हो। ये कायनात का अर्शी निजाम है जो अर्श से मिला है, नसीब का ताल्लुक अर्श से है, कभी फर्श से नहीं है। ये मेरे रब की तकसीम है, ये मेरे रब की तरतीब है, मेरे अल्लाह का निजाम है। आले रसूल को ये चाबी मिल गई थी, आले रसूल को ये बात समझ आ गई थी। हसनैन करीमैन हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम, इन हस्तियों को ये बात समझ आ गई थी, इसलिए इनका रोना, इनका तड़पना, इनका मांगना, फिर इनके पास जो साइल आया है उस साइल को इस मसनून दुआ का बताना, उन्हें समझ आ गया था कि नसीब और मुकद्दर के फैसले अर्शों पे होते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार, तेरी आशिक़ों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, ये इन हस्तियों को और इन हस्तियों के जरिए ये चीज मिली थी। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना, ये इन हस्तियों के जरिए ये कायनात का राज मिला, बाकी किसी के जरिए नहीं मिल सकता। जो खुशकिस्मत होगा जो ये दुआ याद कर लेगा, खुशकिस्मत होगा जिसको ये मसनून दुआ याद होगी, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। अगर वो गमों का मारा है और दुखों का मारा है और कहता है जिंदगी में नाकामियां मेरा मुकद्दर है और हर कदम पे ठोकर मेरा इस्तकबाल कर रही है, कांटे मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, रुकावटें, बंदिशें, सिफली अमल, जादुई चीजें, काली देवी का जादू, कुत्ते की खोपड़ी का अमल, मेरी जिंदगी को उसने बिखेर के रख दिया है। ना परेशान हो, आ जाओ दर मुस्तफा पे, आ जाओ, आजा आले रसूल के दर पे आ जाओ, वहां से मोती तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो इस मसनून दुआओं की माला तेरे गले में जब जाएगी, 4 चांद लगेंगे, सुता हुआ नसीब जागेगा और खुशियां, कामयाबियां तेरा मुकद्दर बन जाएंगी इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने उसके कंधे पे हाथ रखा, हाथ रखा और हाथ रखने के बाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला पढ़ व दरक शिका, और तीसरी बात फरमाई वसूइल कज़ा, बुरी मौत से, ऐसी मौत जो लोगों के लिए इबरत बन जाए, कुत्ते की मौत, ऐसी मौत जो खुद कायनात के लिए लर्जा बन जाए, ऐसी मौत कि कब्र के मैयत भी कहे कैसी मौत आई है कि हमारी कब्रों में परेशानी शुरू हो गई है। कई वाकयात आए हैं, मेरे पास मुल्तान का एक केस आया कि हमारे फलां फौत हो गए और वो कहते हैं कि बड़े अरसे के बाद उनकी तरफ से मुसलसल ख्वाब में आ रहा है मुझे कब्र से निकालो, मुझे परेशानी है। और फिर एक दफा ख्वाब में आके कहा कि मुझे इसलिए निकालो कि फलां महकमे का एक आदमी इस कब्र में आया है, कब्रिस्तान में आया है, उसके आने से पूरे कब्रिस्तान वालों पे बलाएं वबाएं परेशानियां शुरू हो गई हैं, निकालो इस बंदे को। सूइल कज़ा, जिसके जाने से कब्रिस्तान वाले भी परेशान हो जाएं, जिसके जाने से दुनिया भी परेशान हो जाए और जिसके जाने से दुनिया कहे सुख का सांस लिया। लाहौर में एक साहब मरे तो उनके
مرنے کے بعد ایک شعر لکھا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو اس کے شعر پہ لوگوں نے کہا کہ واقعی ویران کر گیا تھا، کتنے لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا اس نے، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنی بیواؤں کی زندگی کو تلخ کیا۔ پھر آخرکار اس شخص کے بیٹوں نے شعر بدلا، بچھڑا کو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو اداس کر گیا۔ پھر انہوں نے یہ شعر کا یہ لفظ بدلا، ویران کر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی ویران کر گیا تھا یہ ظالم۔ ایسی موت جس کے مرنے پہ لوگ خوش ہوں، ایسی موت جس کے مرنے پہ بچھو سانپ خوش ہوں۔ اور میں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جا اسیران تو صدقے، جینا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، اور جس کو دڑی وچ پلن نالے حافظ، میں اس کو دڑی دیاں لیران تو صدقے۔ جو اللہ کا ولی مرتا ہے اس پہ ساری کائنات روتی ہے، سانپ بچھو، سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، انسان، جنات، حتیٰ کہ فرشتے روتے ہیں۔ اور اس کے مرنے پہ سوء القضاء، اس کے مرنے پہ دنیا اگر خوش ہوتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں کہتے ہیں کہ اللہ اس نے زندگی میں ایسا بوجھ ڈالا تھا دنیا میں، اس کے جانے سے زمین ہلکی ہو گئی ہے، اللہ شکر ہے کہ زمین پہ چلنے سے زمین کے اندر بہتر ہے۔ وسوء القضاء اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء۔ اور چوتھی اور آخری چیز سنیں، وشماتۃ الاعداء۔ واہ، آل رسول کے قربان جائیں، انہوں نے زندگی کی کیا مصنون دعاؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ آقا کا چھوڑا ہوا ورثہ، میرے آقا کی شفائیں، میرے آقا کی عطائیں، میرے آقا کی ادائیں، میرے آقا کی وفائیں، ان مصنون دعاؤں میں آل رسول نے ہماری توجہ کہاں سے کہاں کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وشماتۃ الاعداء، شماتۃ الاعداء کہتے ہیں کہ دشمن مجھ پہ تالیاں بجائے۔ کیسا حال ہے اب، کیسا ذلیل ہو گیا، کیسا خوار ہو گیا، کیسا فقیر ہو گیا، کیسا مریض ہو گیا، کیسا مقروض ہو گیا، کیسا پریشان ہو گیا۔ دشمن مجھ پہ ہنسیں، تالیاں بجائیں، مسکرائیں، ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں، اشارے کریں۔ ہاں ہاں، وشماتۃ الاعداء، آج کی نہیں ہمیشہ کی ضرورت ہے، قیامت تک کی یہ دعا ضرورت ہے۔ جو سائل گیا اللہ اس سائل کا بھلا کرے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں گیا اور آپ کو تڑپتا روتا دیکھا اور آپ کو مراقبوں میں دیکھا، اور مراقبے میں اشراق کے وقت بیٹھے اور ظہر کی اذان میں اٹھے اور سائل سے پوچھا کیوں آیا، اور اس نے اپنے غم کا طویل قصہ سنایا اور غم کی طویل داستان سنائی اور اپنی زندگی کے 7 بڑے غم بیان کیے، اور 7 بڑے غموں کے بعد فرمان لگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ پریشان ہو، لا تحزن، پریشان نہ ہو، آ تجھے میں ایک کملی والے کا تحفہ اور موتی دیتا ہوں، اور تو پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ ایسی زندگی سے بچا دے، ایسے پل سے، ایسے لمحوں سے، ایسے انداز سے بچا دے جب دشمن مجھ پہ ہنسے۔ ہاں، دشمن مجھ پہ ہنسے۔ ایک قوم ہے، اس کا ایک بڑا میرے پاس آیا، اب بھی آتا ہے، وہ کہنے لگے صبح صبح مائی اٹھتی ہے، ہاتھ میں بالٹی لی ہوئی، اس کو کپڑے سے ڈھکا ہوا، اور قبرستان جاتی ہے، اور اس میں گاچنی مٹی ہے
اور کپڑے کا پوچا ہے، اور وہ جا کے اپنے شوہر کے قبر پہ پوچا پھیرتی ہے، مٹی پھیرتی ہے کہ رات ساری رات اس کے شوہر کے قبر سے آگ اور دھواں نکلتا ہے اور قبر کالی ہو جاتی ہے، اور بھرم رکھنے کے لیے وہ قبر کو جا کے پوچا دیتی ہے، اسے مٹی دیتی ہے، اور اس کی قبر کو لوگ روزانہ صبح اس کی قبر کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں، اور وہ ان سے پہلے اندھیرے سویرے ان سے پہلے وہ جا کے قبر کو پوچا دے کے لیپ کے آتی ہے کہ رات کی تاریکی میں جو اس پہ عذاب برسا اور اس کے اوپر جو قہر خداوندی نازل ہوا، وہ سارے گاؤں کو صرف سود دیتا تھا، بس گاؤں کو سود دیتا تھا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، میں نے 1997 میں کتاب لکھی تھی، 97 میں، سنت نبوی اور جدید سائنس جلد اول، لیکن اس میں لکھا ہے کہ جس بندے کے زخم یا گدھے کے زخم، جانور کے زخم، اونٹ، بیل، گائے کے کسی بھی چیز کے زخم ختم نہ ہوتے ہوں، 7 سود خوروں کے نام لکھ کر تعویذ کی طرح بنا کے اس کو باندھ دے، زخم ختم ہو جائے۔ کہنے لگے میں نے اس پہ ہنس پڑا، مذاق سمجھی، لیکن کہنے لگے کہ جب میں نے یہ تجربہ خود کیا تو مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ وہ نام اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ زخم کے جراثیم، بیکٹیریا، وائرس بھی مر جاتے ہیں اور ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ نام اتنا خطرناک ہے، وہ نام اتنا خطرناک ہے۔ اور مجھے اس دن اس صاحب کہنے لگے کہ اس بندے کا نام جب بھی میں نے زخموں میں پڑھ کے صرف تھتکار دیا ہے، تھو کر دیا ہے، تو زخم ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی موت ایک مذاق ہے۔ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اس لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اس دعا کے الفاظ کے ساتھ موت اور مذاق کو اکٹھا کر دیا۔ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وہ شخص کہنے لگا کہ میں یہ دعا پڑھتا رہا۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جس نے یہ غم کے ساتھ قصے بیان کیے حضرت علی کو، اور پھر اس کو دعا حضور نے فرمایا حضرت علی نے تو پڑھتا جا، اور اس نے پڑھنا شروع کر دی، اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا، پڑھتا کچھ عرصے کے بعد لوٹا تو اس کی زندگی پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ، اس کی سواری پہ خوشحالی تھی، اور خوشحالی کے آثار تھے، اور خوشحالی کی کیفیات تھیں اس کی زندگی پہ، خوشحالی اور خوشحالی کے آثار اور خوشحالی کی کیفیات تھیں اس کی زندگی پہ۔ تو دور سے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ خوش ہو گئے، محسوس ہوتا ہے خوشحالی ہے۔ پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ بھیڑوں کے، اونٹنیوں کے اور گاؤں کے گائیوں کے ریوڑ ہے، گھر میں مکھن اور دودھ کی کمی نہیں، اور دیباج ایک خاص ریشم تھا، آج کی بوز کی، ڈبل گھوڑا بوز کی، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور اللہ وسائے کی ملتان کی کرنڈی جانتے ہیں ریشم کا کرنڈی، بڑا خاص کپڑا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، دیباج میری زندگی میں ہے، اور کہا کہ میرے گھوڑے بھی دیباج کو اوڑھتے ہیں، گھوڑے کی جو جھول بناتا ہوں وہ بھی دیباج کی بناتا ہوں۔ رب نے اتنی خوشحالی دی ہے اس دعا کے پڑھنے سے، اور جو میرے پر مصائب ایسے ٹوٹے تھے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، وہ مصائب ختم ہو گئے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، مولا جب سے تیرا ہاتھ میں آیا ہے میری راہوں کے چراغ بھی جل گئے ہیں، کون بجھا سکتا ہے؟
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا سلیقہ دیا ہے، آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا ایک انداز، مانگنا، تڑپنا، اللہ سے لینا دینا ہے۔ ہمیں زندگی کا یہ سلیقہ مانگنا بھی آ جائے اور لینا بھی آ جائے، ہم دنیا کے خوشحال ترین، خوش قسمت ترین انسان ہوں گے۔ اور اس دعا کی ایک طاقت اور بتا دو، اس دعا کی ایک طاقت اور بتا دو، جس کے اوپر جتنی بھی قرضے ہوں ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہوں ٹل جاتی ہیں، دکھ ہوں، مشکلات اور مسائل ہوں دور ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے دکھ، الجھنیں، ناکامیاں ہوں ختم ہو جاتے ہیں۔ تڑپ کے پڑھ، کتنا پڑھ، جتنا زیادہ پڑھ، بے چین پڑھ، بے قرار پڑھ، ہر پل پڑھ، وضو بے وضو پڑھ، ہر لمحہ پڑھ، ہر لہجہ پڑھ، اٹھتے بیٹھتے پڑھ، سوتے جاگتے پڑھ، چلتے پھرتے پڑھ۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ جو لفظ شماتۃ الاعداء ہے نا، اس کے اندر 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے، اور 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے، اور 1.25 لاکھ جادو کے واروں کا حل ہے، اور 3,27,000 نظر بد کا توڑ ہے، اور 5 لاکھ دشمن کے وار تیر کے ذریعے ہیں، تلوار کے ذریعے ہیں، چھینا جھپٹی کے، گن پوائنٹ کے، اغوا برائے تاوان کے، بم کے، کسی بھی ذریعے سے وار ہیں، ان سب کا اس میں حل ہے، صرف اس لفظ میں، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، کہ دشمن مجھ پہ ہنسے۔ مجھے ایک بات بتاؤ ذرا غور سے، میری طرف دیکھیں ذرا، دشمن کا وار جب چلے گا نہیں تو ہنسیں گے کیوں؟ جب چلے گا تو ہنسیں گے، تو پھر سمجھ نہیں آئی؟ نہ نہیں آئی، ہاں؟ دشمن کا وار جب چلے گا تو ہنسیں گے، تو اس وقت ہنسیں گے، تو اس وقت جب دشمن کا وار چل جائے گا پھر کیسے ہنسے گا؟ وہ تو مایوس ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ناکام ہوگا۔ وشماتۃ الاعداء، یا مولا میرے دشمن کا وار مجھ پہ چلے گا ہی نہیں، جب چلے گا نہیں وہ ہنسے گا نہیں، جب ہنسے گا نہیں پھر میں ہنسوں گا، اور میں خوش رہوں گا، میں خوشحال رہوں گا، میں تابندہ و شاداب رہوں گا۔ اس کے اندر نظر بد کا علاج ہے، ایک اس کے اندر ایک جو پہلا بول ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، جادو بلا ہے، نظر بد بلا ہے، دشمن کا وار بلا ہے، حاسد کا حسد بلا ہے، دشمن کا کینہ بلا ہے، انتقام بلا ہے، اس کی ہاتھ سے بلا ہے، اس کا کوئی گجا وار، خوشیدہ وار، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو، جادو کے ذریعے، جنات کو مسلط کر دینے کے ذریعے، کالی دنیا کے ذریعے، کسی حسد کے ذریعے، کسی دشمن کے ذریعے، کسی حاسد کے ذریعے، یہ ہے جہد البلاء۔ آفت آ جائے اور دشمن اس کا ذریعہ بن جائے، دشمن اس کا ذریعہ بن جائے، یہ بہت بڑا لفظ ہے جو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، دشمن کی دشمنی سے بچاتا ہے، اور اس کے سخت ترین وار سے بچاتا ہے، چاہے وہ جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، کسی بھی مشکل کی شکل میں بچاتا ہے۔ اور آخری لفظ، پہلے بچاتا ہے، آخری ہنسنے سے بچاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ میرے آقا کا فرمان کی ترتیب دیکھیں کیسی زبردست ہے، عرشی دعا ہے نا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آئی عرش سے ہے، تو جو آتا ہے جس راستے سے وہ جاتے ہوئے، آپ اس گاؤں میں آئے تھے پوچھتے پوچھاتے آئے تھے، اب جاتے ہوئے تو پوچھنا پوچھانا نہیں ہوگا، تو مسنون دعائیں عرش سے آئی تھیں، عرش سے آئی تھیں،
تو اب جاتے ہوئے بھی ان کو راستوں کا پوچھنا نہیں پڑے گا، انہوں نے عرش کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، محبوبیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، مقبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے بیٹے حسن حسین پہ، کریمین پہ، کیا کائنات کو میرے آقا کے ایک مسنون دعا، ایک عمل کے تحفے کی یاد دہانی دلا کر کائنات کے لیے روشنیاں دکھے گئے۔ جب وار ہی نہیں چلے گا تو دشمن ہنسے گا کیوں؟ وار ہنسے گا اس وقت جب وار چلے گا، کہے گا اب انجام دیکھا، اب حالت دیکھی۔ ہاں وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں، تالیاں بجائیں۔ یہ جو پہلا لفظ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، یہ جو پہلا بول ہے میرے آقا کے فرمان کا، مدینے والے کے نور کا، آقا مدینے والے کی روشنی کا، در مصطفیٰ سے ملے ایک تحفے کا، اس انمول خزانے کا جو پہلا لفظ ہے، اس پہلے لفظ میں میری زندگی کے دکھوں کی کفایت ہو جاتی ہے، کفالت ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے اور حفاظت ہو جاتی ہے، اور دشمن کے وار خطا چلے جاتے ہیں۔ جہد البلاء، جہد البلاء، دشمن کے واروں کی کفایت ہو جاتی ہے۔ دشمن کے ہر وار میں اللہ کی طاقت، فرشتوں کی طاقت، اس کا نور آ کے ڈھال بن جاتا ہے، جس کا حفاظت خود اللہ کرنے پہ آ جائے، کائنات کا کوئی جادوگر اس پہ کیسے وار کر سکتا ہے؟ ہر وار اس پہ الٹا پڑے گا، ہر مشکل اس کی آسان ہوگی، ہر پریشانی اس کی دور ہوگی، اور زندگی کی الجھنیں اس کی ختم ہوگی۔ پہلے لفظ کے پڑھتے ہی اس کی زندگی میں کفایت اور کفالت آ گئی، اس کی برکتیں اور رحمتیں آ گئی۔ اس لیے جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ اونٹنیوں کے ریوڑ ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں، گایوں کے ریوڑ ہیں، بھیڑوں کے ریوڑ ہیں، دیباج نے مجھے گھیر لیا ہے، اور میرے گھوڑے پہ، میرے اونٹنوں پہ اگر جھول ہے اور تو وہ بھی دیباج کا ہے، اور وہ ریشم کی آخری قسم ہوتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم، اور یہ جنت کے بچھونوں میں اللہ دیباج دے گا اور ریشم کی اعلیٰ قسم دے گا۔ اللہ نے اس کو اتنا تونگر کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے، اور دشمن اس سے ختم ہو گئے۔ اور ایک اور اس دعا کی تاثیر بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اقال فقیر دی یاد رکھے متوجہ یار وصالی، ایک دعا کی اور تاثیر بتاتا ہوں۔ جہد البلا، چلو آپ کو نظر آیا کہ فلاں بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے، کوے کو نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں اس پتھر ہے یا غلیل ہے، بندوق ہے، کوا بھاگ گیا، اور نظر ہی نہ آئے، اس کا کیا حال ہے؟ وہ نظر نہ آنا جنات کے وار ہیں، جنات کے وار ہیں، اور یہ جنات کے وار ایسے وار ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے پر وار اثر کر جاتا ہے، اور بہت اثر کر جاتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں زیورات کی چوریاں ہوتی ہیں، پیسوں کی چوریاں ہوتی ہیں، ان کے بال کٹ جاتے ہیں، ان کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، ان کے گھر میں خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، ان کے گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ سے ہر وقت ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو الجھن پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی بے اولادی ہے، ان کے گھر میں اولاد نہیں، اگر اولاد ہے تو نافرمان ہے۔ یہ جنات کے وار ہوتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، جنات کے ایک اور وار بھی ہوتے ہیں، وہ نظر بد کی شکل میں ہوتی ہیں، اور عورتوں کو اغوا ہوتا ہے، یا عورتوں کے ساتھ ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، جنات ناپاک کر جاتے ہیں، یا اور ایسے واقعات ہیں جو زبان پہ نہیں لائے جاتے۔ یہ جہد البلا، مولا جنات کی کوئی بلا ہے، دشمن کی کوئی بلا ہے، حاسد کی کوئی بلا ہے، اور ایسے شر پسند کی کوئی بلا ہے۔ اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے، میرا علم ناقص ہے، تو اکمل ہے، میں نامکمل ہوں، تو کامل ہے، تو اکمل ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے۔ مولا میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ کہاں میرے لیے دکھ ہے، تکلیف ہے، اور مجھ پہ ایسے اچانک کوئی وار دشمن، حاسد یا جن کی طرف سے یا جنات کی طرف سے یا سفلی چیزوں کی طرف سے ہوگا۔ مولا میں ان ساری چیزوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، اور جس دعا سے پہلے دو لفظ آ جائیں، یار راز بتا رہا ہوں، نقطہ بتا رہا ہوں، اللہم آ جائے اور اعوذ آ جائے،
تو اللہم آتے ہی پتہ ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا میری طرف دیکھنا، جب بندہ اللہم کہتا ہے اور ربنا کہتا ہے تو ایسے ہے جیسے مائیں اپنی بازو پھیلا دیتی ہے، ماں کہتے ہیں آ جاؤ میرے چاند، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تیری حفاظت میرے پاس، میری جھولی میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، رحم بھی ہے، رحمت بھی ہے، عطا بھی ہے، شفقت بھی ہے، آ جا۔ ایسے میرے رب کی رحمت بازو پھیلا دیتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہم، بازو پھیلا دیتی ہے۔ اور جب بندہ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، اعوذ، تو اللہ پاک اپنی رحمت کے فرشتے ایسے اس کے ارد گرد کر دیتے ہیں کہ جاؤ میرے فرشتے، ہر جادوگر کے شر سے بچاؤ، ہر دشمن سے حفاظت کرو، ہر حاسد کے حسد سے بچاؤ، ہر نظر بد سے بچاؤ، ہر تیر، ہر گولی، ہر دشمن کی ہر چال سے ان کی حفاظت میں آ جاؤ، آؤ جاؤ، میں نے اپنی چھتری تیرے اوپر کر دی ہے، ایک طرف میری رحمت کی باہیں ہیں، ایک طرف میرے فرشتوں کی حفاظت ہے۔ اب بلا کے لاؤ کوئی دنیا کا آخری جادوگر، اب بلا کے لاؤ کوئی دنیا کا آخری ظالم، حجاج، تیمور، چنگیز، ہلاکو، ابلاکا، جوجی، کوئی دنیا کا آخری جادوگر ظالم بلا کے لے آؤ، جس کے ساتھ میری باہیں ہیں اور میری باہوں میں ہے اور جو میری حفاظت میں ہے، اس کو کوئی دنیا کی تکلیف، پریشانی، غم، دکھ، قرضے، مشکلیں، مسائل، پریشانیاں آ نہیں سکتی۔ میں اس کا کفیل بھی ہوں، میں اس کا وکیل بھی ہوں، میں حافظ حفیظ بھی ہوں، میں ناصر نصیر بھی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، بلاؤں سے حفاظت۔ ساری کائنات کے محدث، مفسر، مجتہد، اسکالر، مفسر، دنیا کے بڑے بڑے ماننے، جاننے، لکھنے، پڑھنے، بہنے والے میرے آقا کی ایک دعا کی تفسیر بیان کہاں کر سکتے ہیں؟ مسنون دعا کی طاقت ہے، مسنون دعاؤں میں تاثیر ہے، جن کی سند قرآن و حدیث سے ہے، جن کی سند کتاب و سنت سے ہے، ان کی اپنی ایک طاقت اور تاثیر ہے۔ کہاں دنیا کے تو پڑ گیا فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، آجا در مصطفیٰ پہ، ساری کائنات کے راز یہیں پڑے ہیں۔ آل رسول نے یہ راز چن چن کے ہمارے لیے اور مزید بکھیر دیے اور کائنات کو متوجہ کر دیا کہ دنیا میں ادھر ادھر نہ بھٹکو، اگر تمہاری شفا اور تمہارے لیے پریشانیوں کا حل پڑا ہے تو یہیں پڑا ہے، پڑا ہے تو یہیں پڑا ہے، اور کہیں ہے ہی نہیں، اور کہیں نہیں۔ کہاں پریشان ہو گئے، کہاں دنیا میں ہم بکھر گئے، تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس واقعے کو یاد کر لیا کریں کہ آپ اپنے تصور میں جائیں، اس وقت آپ تصور میں کھو جائیں کہ آپ پریشان ہیں اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، کھو جائیں، کھو جائیں، آنکھیں بند کر کے اس تصور میں کھو جائیں، اور یقیناً آپ کو وہ لمس ملے گا، وہ آپ کو وہ انس ملے گا، وہ آپ کو خوشبو ملے گی، وہ آپ کو خیر ملے گی، آپ کو برکت ملے گی۔ کھو جائیں اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی مراقبے میں تشریف فرما ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور آپ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ شیخ حضور آپ آنکھیں کھولیں اور میں دکھ بیان کروں، میں سخاوت کے در پہ آیا ہوں، میں محبت کے گھر پہ آیا ہوں، میں عزتوں کے تاجداروں کے پاس آیا ہوں۔ کھو جائیں، آپ کھو گئے، آپ کا دل غموں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا جسم دکھوں سے ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا پل پل مشکلات میں الجھا ہوا ہے، آپ کی زندگی ناکامیوں میں مزین ہو گئی ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ تصور میں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اذان ہوئی ہے، میرے آقا نے آنکھ کھولی ہے اور ایسے شفقت کی نظر سے دیکھا ہے، اور میں غموں میں ڈوب کے رونے بیٹھ گیا ہوں اور حضور سے عرض کیا کہ آقا امیر المومنین، دنیا کے غموں نے مجھے گھیر لیا، میری بیوی مر گئی، میرے ماں باپ مر گئے، بچے جل گئے، گھر ختم ہو گیا، قرضوں نے گھیر لیا، آفتوں نے مجھے اپنے اوپر غالب کر لیا، اور سرکار میری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم بھی شاید اس کا کوئی وارث ہوگا، اور شاید دنیا کا کوئی ایسا شخص کہ اس کا کوئی خوشحال، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی والی، کوئی وارث، کوئی مولا، کوئی ملجا، کوئی ہوگا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے اب دیکھیں، اب تصور ہی میں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور میرا لفظ لفظ ڈوب گیا ہے رحمتوں میں، برکتوں میں، عطاؤں میں، شفقتوں میں، راحتوں میں، خوشیوں میں، خوشحالیوں میں، میرے غم گھل گئے، میرے دکھ ختم ہو گئے۔ آپ کا ہاتھ
ہاتھ میرے کندھے پہ ہے اور شفقت کی نگاہ ہے، محبت کی نگاہ ہے، بے لوث محبتیں ہیں۔ اور سرکار کے اب لب کھلے ہیں اور سرکار نے بولا ہے تو بھول گیا وہ دعا؟ حضور کون سی؟ فرمایا جو میرے آقا نے ان غموں کی دنیا میں سکھائی تھی وہ کون سی؟ حضور ذرا یاد فرما دیں، غموں نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، دکھوں نے میرا سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا، پریشانیوں نے میری زندگی میں تو مجھے خود بھی بھول گیا کہ میں کون ہوں اور کیا تھا۔ فرمایا اچھا چلو میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ اب تصور میں ہم ڈوبے ہوئے، وہ ہاتھ ہے کندھے پہ اور ہم پڑھ رہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ پڑھ حضور یاد آیا میں نے آقا سے یہ بات سنی تھی، پھر میں آگے پڑھ درکش جہد البلاء و درکش شقاء، آگے پڑھ رسول القضاء و شماتت الاعداء۔ بس آ جائیں تصور میں، مجھے دیکھیں، باہر آ جائیں، اس کیفیت سے نکل آئیں۔ ہم دھل گئے، پریشانیاں دور ہو گئیں، مسائل حل ہو گئے اور اس دعا کا نور مجھے آپ کو مل گیا۔ مرزا عبد الباقی کہنے لگا مکری اور ٹھٹا میں جس کی راست دہانی تھی، جو ایک سمندر کے کنارے سے دوسرے سمندر کے کنارے کا حکمران تھا، کہنے لگا اس دعا کا نور تجھے بچا گیا، چلا جا میں نے تیری جان بخشی کر دی ہے۔ مجھے بھی خبر تھی اس دعا کا نور کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، تجھے بچا گیا۔ آپ تصور میں ڈوبے ہیں، مبارک ہو آپ کے مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ میں کون سا دعوے کر سکتا ہوں کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے؟ میں اس دعاؤں کی برکتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ان دعاؤں کی برکات ایسی ہیں کہ مسائل حل، قرضے دور، دکھ دور، پریشانیاں دور۔ میں آپ کو اب بتاؤں کہ میں یہ دعا آج کیوں پڑھوا رہا ہوں۔ اب بتاؤں، میرے پچھلے بھی جتنے درس نیٹ پہ پڑھے ہیں، میں نے درس میں کبھی یہ دعا پڑھی ہے، اس کو کھولا کبھی نہیں ہے، میری تاریخ میں مجھے یاد نہیں ہے، اس کو کھولا کبھی نہیں۔ کائنات میں سنیں، آج ایک ساتھ ہے، خوش قسمت ہے جو آج محفل میں شامل ہے، نصیب والے ہیں۔ میں تھوڑا سا ساتھ کو کھول کو، بعض لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور بعض لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بتائیں، شب قدر ایک ساتھ تو ہے، سارے سال کی راتیں ایک طرف، لیکن شب قدر، لیلۃ القدر ایک ساتھ تو ہے، ایک رات تو ہے۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک ساتھ ہوتی ہے، جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، وہ ساتھ تو ہے۔ نماز کی ایک ساتھ تو ہوتی ہے، بس اس میں نماز اس وقت نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ساتھ گزر جاتی ہے، نماز تو ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ تو ہوتی ہے، وہ قبولیت کی ساتھ تو ہوتی ہے۔ جب بارش ہو رہی ہے، حدیث میں آتا ہے بارش کا دعا قبول ہوتی ہے، وہ ساتھ تو ہوتی ہے۔ فرمایا منہ سے اچھا بول نکالو۔ بعض اوقات قبولیت کی ایسی ساتھ ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کاش میں کچھ اور مانگ لیتا کہ قبولیت کی کھڑی تھی۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب مرغ بانگ دیتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کڑھا کرو اللہم انی اسألک من فضلک، وہ ساتھ تو ہوتی ہے، کھڑیاں ہوتی ہیں، ایک ساتھ ہوتی ہیں، قبولیت کی، محبوبیت کی، مقبولیت کی۔ آپ کا تاجر بھی مارکیٹ کے حال حوال کو لیتا رہتا ہے، آپ کا تاجر بھی مارکیٹ کو دیکھتا رہتا ہے کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ ریٹ چڑھا ہوا ہے، سودا بیچ دیتا ہے، وہ ساتھ کو دیکھتا ہے، آپ کا تاجر بھی۔ آج اصل میں ایک ساتھ ہے۔ پچھلے محدثین نے اس ساتھ میں یہ دعا پڑھی تھی جو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ دعا پڑھی تھی۔ اس کے میرے پاس حوالے ریفرنس مضبوط ہیں، اس لیے ہم اپنے پیج فیس بک پہ، پیج اکابر پر اعتماد پہ مسلسل جو میرے درس میں وظیفے، تسبیحات، اعمال، ان سب کے ریفرنس قرآن، حدیث، اسلاف، جن کی وجہ سے ہم سلفی کہلاتے ہیں، اکابر اور محدثین کے سارے حوالے میں اس میں دے رہا ہوں۔
یہ آج کی گھڑی میں جو بندہ یہ دعا صرف 7 دفعہ پڑھ لے، ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لی ہوگی؟ 4 5 6 7 دفعہ پڑھ لی ہوگی، ہم مزید پڑھیں گے۔ جو بندہ صرف 7 دفعہ پڑھ لے، اللہ ان 4 چیزوں سے اس کی کفایت فرما دیتا ہے۔ یہ 4 جو اس دعا کے اندر فائدے ہیں نا، جہد البلا، درک الشقا 2، سوء القضا 3، وشماتۃ الاعداء 4، ان 4 وعدے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا۔ اللہ کہتا ہے وہ میری چھتری میں آ گیا، اعوذ چھتری پناہ میں آ گیا، میں اس کو ان 4 مصیبتوں، 4 تکلیفوں، 4 پریشانیوں، 4 حوادث اور ان 4 چیزوں سے اس کو بچاؤں گا۔ یہ دعا ہر جگہ ہے، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہی پڑھنی ہے اور آج ہی ہم نے پڑھی، نہیں، یہ مسنون دعا ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر گھڑی پڑھی گئی اور پڑھی جائے گی اور پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج اس کی ایک مقبول ساعت تھی، مقبول ساعت تھی، اور یہ کس وقت تک رہے گی؟ یہ آج عصر کے بعد تک رہے گی، بس میں اندازہ یہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ اس کو پڑھتا رہے گا، اس کی برکتیں سمیٹتا رہے گا، اس کے فیضان کو جذب کرتا رہے گا، اور جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کی اگلی نسل کو فائدہ ہوگا، جو اور زیادہ پڑھے گا اس سے اگلی نسل کو فائدہ ہوگا، جو اور حتیٰ کہ بعض کی 7 نسلیں، بعض کی 14 نسلیں، بعض کی 21 نسلیں، اور بعض کی قیامت تک کی نسلوں کو اس کا فیضان، اس کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کی حفاظت، کفالت، عافیت کا نظام ملے گا۔ یہ اس مسنون دعا کی طاقت ہے، یہ اس مسنون دعا کی طاقت ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ درس کا ٹائم دیا تھا، مجھے اس دعا کے اس گھڑی کا احساس نہیں تھا، یہ بعد میں ایک دم وہ اللہ کے علم سے علم ملا اور اس کے حوالے ملے، تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ وہ دن ہے۔ ایک ہے میں اکیلا پڑھ لوں، اور پڑھ کے میں کہوں کہ بس مجھے فائدہ ہو گیا، ایک ہے نہیں، انسانیت کو فیض ملے۔ آل رسول کا یہ فیضان ہے، اصحاب رسول کا یہ فیضان ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ انسانیت کے لیے جیتے تھے، اور انسانیت کو یہ فیض ملے۔ اب پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ پھر پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ 2 دفعہ ہوگی، پھر پڑھیں تیسری دفعہ، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ آخری دفعہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ مبارک ہو آپ کو مبارک ہو۔ تو میری کرامت نہیں، میں اپنی کرامت بیان کر رہا ہوں کہ آج میں نے یوں کر دیا، تیرے ہی دم سے حیران ہوتے ہیں۔ یہ انہی کے در کا فیض ہے، یہ مسنون دعاؤں کے کمالات اور فیضان ہے کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ اس کی شان کریمی سے نہایت توجہ اور نہایت اعتماد اور نہایت یقین سے کہہ رہے ہیں، اللہ پاک جل شانہ آپ سب کو یہ خیریں عطا فرمائے، اور عطا ہو گئیں انشاءاللہ۔ اس کی شان کریمی کے بھروسے پہ عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا۔ آپ کو یہ عطائیں مل گئیں، آپ کو یہ خیریں مل گئیں، آپ کو یہ برکتیں مل گئیں، اور انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ
اس مجبور انسان کی طرح جو 7 غموں میں مبتلا تھا، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا اگر کوئی ہے بھی انشاءاللہ اس کے غم دھل گئے، اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں، اس کی مشکلات حل ہو گئیں، اس کے مسائل حل ہو گئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ کیسی مبارک نعمتیں ہیں۔ یہ موتی تسبیح خانے میں ہر جمعرات ملتے رہتے ہیں، آیا کریں۔ یہ نیٹ کی دنیا میں آپ کی ویب سائٹ کو کھولے، یہ موتی سارے وہیں پڑے ہیں، سنا کریں۔ ہر جمعرات کو مغرب کے وقت، مغرب سے عشاء، یہ موتی سارے وہیں تسبیح خانے میں ملتے ہیں اور مفت میں ملتے ہیں اور برکتوں کے ساتھ ملتے ہیں، آیا کریں۔ مجھے آج ہمارے گاڑی میں بیٹھے رہے دوست کہنے لگے ایک صاحب آئے، ان کا معدے کا پرانا مسئلہ تھا، دوسرے نے کہا لنگر کھا کے جا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ کہنے لگے اس نے لنگر کھایا، مسئلہ معدے کا حل ہو گیا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا فیضان اور کیا برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول خیروں کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا۔ کیا خیال ہے، موتی اچھا لگا ہے؟ بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت پریشانی ہو، اور بالفرض اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہوا دائیں بائیں سے پوچھ کے یاد کر لیں۔ ہم پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں اور کتنی کتنی چیزوں کو ہم ان پڑھ سے ان پڑھ یاد کر لیتے ہیں۔ آپ اس گاؤں میں پوچھیں سپرے والی دواؤں کے نام ہر ان پڑھ کو یاد ہے، سپرے والی دواؤں کے نام اس گاؤں کے ہر ان پڑھ کو یاد ہیں۔ پڑھے لکھے تو چلو یاد ہو گیا، ان پڑھ کو یاد ہے۔ ان پڑھ کو اس اسٹامپ پہ کتنے کی ٹکٹ لگنی ہے اس کو یہ یاد ہے، اور ان پڑھ کو سگریٹ کی ڈبی کا اوکھا اوکھا مشکل مشکل نام یاد ہے۔ جب لوڑ ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، جب مجبوری ہوتی ہے، پھر سب کچھ یاد ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے کمالات آج آپ نے تھوڑے سے سنے، آپ کو احساس ہوا اس دعا میں ہے کیا، اس میں کائنات کیا ہے، اس میں جادو کیا ہے، اس میں جادو کیا ہے۔ ادھر ایک پیر صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا انسانیت کو یہ چیزیں آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے تھوڑے حصے ساڑھے حصے صرف میں نے کہا دو لوگوں کو دو، میں بھی ایک چھوٹا سا پیر ہوں، اور دل میں چاہتا ہے میرے سینے میں جو کچھ ہے وہ آپ کی امانت ہے، میں اپنی قبر میں کچھ ساتھ لے کر نہ جاؤں، میں اپنی قبر میں کچھ نہ لے کر جاؤں، جو میرے مرشد کا، جو کتاب و سنت کا فیضان اور روشنی ملی ہے وہ امانتیں ہیں، لوٹا کے جاؤں۔ یہ امانتیں لوٹاتا پھر رہا، یہ امانتیں لوٹاتا پھر رہا، یہ آپ کی امانتیں ہیں، یہ امت کی امانتیں ہیں، یہ میں لوٹاتا پھر رہا۔ ان کو پھیلائیں، یہ دعا کی سب کو اجازت ہے، اس کے فیضان کو پھیلائیں، دکھیوں کو بتائیں، ان کو لکھ کر دیں۔ اگر ان کے الفاظ میں میرے لفظوں میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی ہے تو ٹھیک کر دیجئے گا، میں بھی ٹھیک کر لوں گا۔ کوئی زیر زبر کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ انسانیت دکھی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکلات اور مسائل میں ہیں، ان کا ساتھی بنے۔ ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقہ، یہ سب ہمارے کملی والے کی امت میں ہیں۔ کملی والے کا فیضان سب کے لیے ہے۔ ہمارا برتن وسیع ہو، ہمارا برتن وسیع ہو، ہمارا بھانڈا وسیع ہو۔ آپ نے فقیر کو نہیں دیکھا، کھوٹے فقیر کے، کھرے فقیر کے، اس کے کشکول میں سارے فقیر کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دھوبی کو نہیں دیکھا، وہ پاک بھی دھوتا ہے، ناپاک بھی دھوتا ہے، ہر کپڑا دھوبی کا ہے، پاک ناپاک دھوبی کا ہے۔ میرے کملی والے نے رواداری کا مزاج دیا ہے، محبتوں اور پیار کا مزاج دیا ہے۔ میرے آقا نے ہماری طبیعتوں میں یہ مزاج بن جائے، محبتیں، پیار، الفتیں، رواداریاں ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے۔ آئیں آج اس سبق کو زندہ کرتے ہیں، اور ہماری طبیعتوں میں سب کے لیے انشاءاللہ رواداری ہوگی، سب کے لیے محبت ہوگی، اور سب کے لیے پیار ہوگا، اور سب کے لیے غائبانہ خیر خواہی کا جذبہ، بغض کینے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک۔
وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تیرے دکھیارے بندے اور بندیاں بڑی دور سے جمع ہیں، یا اللہ ان کی دل کی مرادیں پوری فرما، ان کے مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے نکال دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، مسائل میں الجھے مشکلات میں جکڑے لوگوں کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ غیب کے خزانے سے ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا، عافیتوں کا ذریعہ بنا اور برکتوں کا ذریعہ بنا۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے اندر کو رنگ دے، ہمارے باہر کو رنگ دے، ہمارے جذبوں کو رنگ دے، ہماری مصیبتیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مسائل حل کر دے۔ اے اللہ تو دنیا آخرت کی ساری خیر عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما، دل کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا آباد اور شاد فرما۔ اے اللہ جو تیری بندیاں اور بندے یہاں اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں لے کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی پریشانیوں کو میرا مولا اپنی رحمت سے ختم فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد دے دے، جن کی اولاد ہے انہیں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت۔ میرے وطن کی خیر کر دے، سرحدوں کی حفاظت کر دے، ایوانوں کی، چھاونیوں کی، کچہریوں کی، اور یا اللہ گھروں اور بازاروں سب کی کفایت کر دے، حفاظت کر دے، کفالت کر دے۔ اللہ ہماری مدد کر دے، ہماری مدد کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ سخیا کہا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور اپنے در کا غلام بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت میں اے اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، ان سب کی ضرورتیں غیب سے، ان سب کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔ وعبقری حسان